الہی تعریف۔ تدلیس کے معنی آتے ہیں عیب چھپانے کے، یہ لغوی معنی۔ دلس البائع، بائع نے سامان کا عیب چھپایا۔ کوئی آدمی کوئی چیز بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے بلکہ عیب چھپا دے، اس کو کہتے ہیں دلس البائع۔ اصطلاح میں کہتے ہیں راوی حدیث کا، حدیث کے راوی کا، حدیث کی روایت میں کسی راوی کا نام نہ لینا، حدیث کے راوی کا کسی روایت میں راوی کا نام نہ لینا بلکہ اس سے اوپر کے راوی کا نام لینا، بلکہ اس سے اوپر کے راوی کا نام لینا۔ اور ایسا لفظ اختیار کرے جس میں سماع کا احتمال ہو، ایسا لفظ استعمال کرے جس میں سماع کا احتمال ہو۔ اس کی ایک خارجی مثال سمجھو، دیکھو آپ نے اپنے کسی استاد سے ان کے استاذ کا کوئی قول سنا کہ بھئی حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، تو آپ کو تو کسی اور نے سنائی، لیکن آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو تو جس سے سنی اس کا نام نہ لو، آپ ڈائریکٹ کہو حضرت نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا، اور لفظ ایسا گول مول استعمال کرو جیسے عوام کو یہ اثر پہنچے کہ آپ نے حضرت شیخ سے سنا ہے، حالانکہ آپ نے سنا نہیں، آپ نے تو بیچ میں کسی اپنے استاد سے سنا اور وہ استاد نے حضرت شیخ سے سنا تھا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے استاد کا نام اڑا دو کہ ہم کو ہمارے فلاں استاد نے کہا، انہوں نے حضرت شیخ زکریا صاحب سے سنا، تو استاد کا نام اڑا کے آپ ڈائریکٹ حضرت شیخ کی بات کوئی نقل کریں اور انداز ایسا اختیار کریں جیسا کہ آپ نے ڈائریکٹ سنا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے تدلیس، کہ بیچ میں حدیث کی سند کے اندر راوی اپنے استاد کو اڑا دے اور اوپر والے راوی کے نام کا تذکرہ کرے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس طرح کام کرنے کو تدلیس کہا جاتا ہے، اس طرح کی حرکت کرنے کو تدلیس کہتے ہیں، اور ایسے چھپانے والے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اور ایسی روایت کو مدلس کہا جاتا ہے، ایسی روایت کا نام کیا رکھیں گے؟ مدلس۔ اور راوی کے حذف کرنے کو سقط کہا جاتا ہے، سین قاف طا، سقط۔ بھائی لوگ تدلیس کرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا تدلیس کرنے کی؟ نمبر 1 غرض فاسد، غرض فاسد، راوی کا استاد معمولی درجے کا ہو اور استاد کا استاد عالی درجے کا ہو، راوی کا استاد معمولی اور استاد کا استاد عالی درجے کا، اور راوی کو اپنے معمولی استاد سے روایت کرنے میں شرم آتی ہو،
راوی کو اپنے معمولی درجے کے استاد سے روایت نقل کرنے میں شرم آتی ہو تو وہ اپنے استاد کا نام اڑا کر اوپر والے استاد کا نام بیان کرے گا. راوی اپنے استاد کا نام اڑا کر کے اوپر والے استاد کا نام بیان کرے گا. اس مقصد سے تدلیس کرنا حرام ہے. اس مقصد سے تدلیس کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام. دوسرا مقصد، بعض مرتبہ اس اختصار کے لیے استاد کو حذف کر دیتے ہیں. اختصاراً استاد کا نام حذف کر دیا جاتا ہے. یہ عمل بعض اکابر محدثین نے بھی کیا ہے کہ اختصار کے لیے استاد کا نام حذف کر دیا جا رہا ہے. معلوم ہو اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش نکلے گی. تدلیس کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن صرف 3 قسم سمجھ لو. تدلیس الاسنادی، اسناد سند کی جمع. محدث راوی کسی حدیث کو ایسے راوی سے نقل کرے جو اس کا ہم زمانہ ہے، مگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات تو ہوئی مگر اس سے حدیث نہیں سنی. یا حدیث تو سنی لیکن جو اس وقت سنا رہا ہے وہ نہیں سنی. حدیث تو سنی لیکن اس وقت سنا رہا ہے وہ نہیں، کوئی دوسری سنی ہے. اور یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ اسی راوی کے کسی معمولی یا ضعیف شاگرد سے سنی ہے. اسی راوی کے کسی معمولی یا ضعیف شاگرد سے سنی ہے. تو اس واسطے کو حذف کر دے. اور روایت اس طرح بیان کرے کہ شیخ سے سننا لوگوں کو سمجھ میں آوے. روایت اس طرح بیان کرے کہ اس نے اصل شیخ سے یہ روایت سنی ہے، ایسا لوگوں کو وہم پیدا ہو جاوے. یہ طریقہ بھی مذموم اور ناجائز ہے. تدلیس کا یہ طریقہ بھی مذموم اور ناجائز ہے. تو پھر سے دیکھ لو ایک بار. محدث راوی کسی حدیث کو ایسے آدمی سے، ایسے راوی سے روایت کرے جو اس کا ہم زمانہ ہے مگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات تو ہوئی
مگر اس سے کوئی حدیث نہیں سنی، یا حدیث تو سنی ہے مگر یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ نہیں سنی، اور یہ حدیث اس شیخ کے کسی معمولی یا ضعیف شاگرد سے سنی، اور اس واسطے کوئی راوی کو حذف کر کے شیخ سے اس انداز میں روایت نقل کرے کہ لوگوں کو شیخ ہی سے سننے کا وہم پیدا ہو جاوے، یہ طریقہ بھی ناجائز ہے۔ دوسری قسم تدلیس الشیوخ، تدلیس الشیوخ، کوئی راوی اپنے استاد کا تذکرہ غیر معروف نام سے کرے، یا غیر معروف کنیت سے کرے، یا غیر معروف نسبت سے کرے، یا غیر معروف صفت سے کرے، تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکے کہ اصل استاد کون ہے، پہچان ہی نہ سکے۔ چونکہ وہ ضعیف اور معمولی درجے کا ہے، چونکہ وہ ضعیف اور معمولی درجے کا ہے، یہ طریقہ نامناسب ہے مگر ناجائز نہیں ہے، یہ طریقہ نامناسب ہے لیکن ناجائز نہیں ہے۔ یعنی اپنے استاد کا نام تو لیا لیکن ایسے انداز میں لیا کہ کوئی پہچان ہی نہیں پاوے، لوگوں میں جو ان کا مشہور نام ہے، مشہور صفت ہے، مشہور نسبت ہے، وہ نہ بیان کرے، غیر معروف نام لیوے اپنے استاد کا، غیر معروف کنیت لیوے، غیر معروف نسبت کرے، غیر معروف صفت لیوے، تاکہ لوگ ان کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اور ایسا اس لیے کرے کہ وہ استاد کمزور درجے کا ہے، اگر ان کا نام سراحت لینے جاؤ تو لوگ کیا کہیں گے، اچھا تمہارا استاد وہ ہے، تو کچھ سواد نہیں بات میں، اسی لیے غیر معروف نام لے لیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکے۔ یہ طریقہ نامناسب ضرور ہے، ناجائز نہیں ہے۔ نمبر 3 تدلیس التسویہ، راوی نے اپنے شیخ کا نام تو ذکر کیا، راوی نے اپنے شیخ کا نام تو ذکر کیا، لیکن سند میں جو اوپر کوئی نام ہے، سند میں اوپر جو کوئی راوی کا نام ہے، اس کا نام حذف کر ڈالا، اور اس کا نام اس لیے حذف کیا کہ وہ ضعیف یا معمولی ہے، اس کا نام اس لیے حذف کیا کہ وہ ضعیف یا معمولی ہے۔ اپنے استاد کا تو نام لیا لیکن اوپر جا کے کوئی راوی کا نام اڑا دیا، اور اوپر والے راوی کا نام کیوں اڑایا؟ وہ معمولی ہے یا ضعیف ہے، اس لیے اڑا دیا۔ اور وہاں ایسا لفظ رکھ دیا جس میں سماع کا احتمال ہو، وہاں ایسا لفظ رکھ دیا جس میں سماع کا احتمال ہو۔ تدلیس کی یہ شکل صورت بھی حرام ہے، تدلیس کی یہ صورت بھی کیسی ہے؟ حرام۔ یہ ہیں تدلیس کی صورتیں۔ کیونکہ جہاں حضرت شعبہ کا تذکرہ آتا ہے
وہاں یہ بات آتی ہے کہ حضرت شعبہ کو لوگ چونکہ مدلس کہتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہے یہ بحث پیدا ہوتی کہ بھئی یہ تدلیس کیا چیز ہے اور تدلیس کی شکل کیا ہے، اسی لیے یہ چند اصطلاحات گوش گزار کرنا ضروری تھی، اسی لیے وہ آپ کو بتلا دی گئی۔